ہے اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کام تو ہو گیا ہے، لیکن شریف انسان کی طرح زمین پر چلنے کا سلیقہ ابھی انسانوں کو نہیں آیا۔ مجھے مسرت ہے کہ الفلاح اسکول نے یہ طے کیا ہے کہ ان ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کریں گے اور شریف انسان کی طرح سماج میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی انہیں سکھائیں گے۔ میں ان کے اس عزم و ارادے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، بعض بچوں نے یہ بات کہی اپنے پروگرام میں کہ ہم جذبات بدل دیں گے، اتہاس بدل دیں گے۔ یہ عزم و ارادہ ان کا تھا اور ان کی پرنسپل نے اس پر یہ کہا کہ ہم پھلواری شریف کے حالات بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ٹیم پابند عہد ہے، کمٹمنٹ ہے اس کا کہ حالات میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی اور یہ سب مل کر کے، بچے بڑے مل کر کے حالات کو بہتر بنانے کا کام کریں گے۔ یہ ان کا جو عزم و ارادہ ہے، میں ان کے اس عزم و ارادے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی ایک دو بچے نے جو پروگرام پیش کیا، ایک ٹیم نے اپنے بزرگ کی باتوں پر جو ناگواری تھی اور پھر بعد میں معذرت خواہی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ صاحب ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کر دیا جائے جہاں ضعیف لوگ اور بوڑھے لوگ رہتے ہیں۔ سماج میں یہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے بھرتی کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، اور گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے کہ کوئی کھانسی کی آواز نہ آئے، چھینک کی آواز نہ آئے، آہو کڑاہ کی آواز نہ آئے، گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور پھر مطمئن ہو کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک کربناک صورتحال ہے سماج کی۔ وہی آدمی جو اپنے بزرگ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہا ہے، اپنی گاڑی پر کتے کو بیٹھا کر کے کیک خریدنے کے لیے بازار میں جا رہا ہے اور کتے کو کیک خرید کے دے رہا ہے، اس کو نہلا رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت سے وہ دور بھاگ رہا ہے اور ان کی خدمت کے لیے پریشانی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں باپ کو بھرتی کر کے مطمئن رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک صاحب نے مجھ سے بتایا کہ یہ جج صاحب جو اپنے کیمپس میں کتے کو لے کر کے گھما رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ آپ بتائیے، آپ کی جانکاری زیادہ مستحکم ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح سویرے یہ کتے کو گھما رہے ہیں تاکہ وہ فراغت حاصل کر لے پیشاب پاخانے سے، اور پھر لے جا کر کے وہ اپنی جگہ پر اس کو باندھ دیں گے۔ ہمارے ذہن نے کہا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت سے بھاگتے ہیں، کائنات کا خالق کتوں کی خدمت پر اسے لگا دیتا ہے کہ لو اپنے ماں باپ کی خدمت کا تم کو موقع نہیں ہے تو کتے کی خدمت بڑے ذمہ کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہو۔ ماں باپ کو نہلانا دھلانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ کسر شان ہے، بے عزتی کی بات ہے، تو کائنات کے خالق کی طرف سے پنشمنٹ کے طور پر کتے کی خدمت ان کے ذمہ کر دی جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم معیاری قسم کی ہونی چاہیے، لیکن اگر تربیت ناقص رہ گئی تو یہ تعلیم کام نہیں دے پائے گی۔ اس لیے اعلیٰ تعلیم بھی ہو، کوالٹی ایجوکیشن ہو اور مورل ویلیوز کی حفاظت کے ساتھ ہو، تب یہ تعلیم آپ کے لیے، سماج کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس لیے ترقی کی رفتار کو اپنائیے ضرور، لیکن قدروں کو نہ چھوڑیے۔ اگر شکشا صرف ہوئی اور نیتکتا باقی رہ گئی اور اس کی تربیت نہیں ٹھیک ٹھاک سے ہو سکی، تو آپ کو پچھتانا ہوگا کہ ہم نے کس چیز کو لے کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا۔ دونوں ہاتھ سے بچوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا آپ نے،
لیکن اخلاقی کردار اگر ٹھیک ٹھاک نہ رہ سکا تو آپ سفوکیشن فیل کیجئے گا اپنے گھر میں۔ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ بہتر نظام تعلیم ہے۔ اسکول کی انتظامیہ کو بااختیار رکھیں۔ تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، کلچر کے نام پر، ادب کے نام پر جو بے ادبی شامل ہوتی جا رہی ہے اس پر نگاہ و نظر رکھیں، اور اسکول کی انتظامیہ کو، ذمہ داروں کو اس بات کا اختیار دیجیے کہ وہ آپ کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بھی انتظام کریں اور آپ کے بچوں کی تربیت کا بھی انتظام کریں، اور آپ مطمئن ہو کر کے ان کو بچہ دیجیے، بچہ ان کے حوالے کیجیے، اور آپ مطمئن رہیے بچوں کے گلے شکوے پر اسکول سے بدگمان نہ ہو جائے۔ الفلاح اسکول میری واقفیت میں ہے کہ بڑے عزائم کے ساتھ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ میں اس کوشش و کاوش پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور خواتین سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، ماں کو اس بات کی فکر تو رہی کہ بچوں کا پروگرام ہے وہ آئیں آپ، لیکن باپ ابھی بھی کسی کام میں مصروف ہو، اور تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا تو ممکن ہے کہ باپ پڑھا لکھا تھا اور بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے آج تک کہ ماں تعلیم یافتہ رہی ہو اور ان کے بچے جاہل رہ گئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں جتن کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ بچوں کو کسی طرح آگے بڑھائے۔ میں خواتین سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دل سوزی کے ساتھ اور پتا ماری کے ساتھ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے اور ان کی تربیت کیجیے۔ یہ بچے دنیا میں بھی آپ کے لیے سرمایہ بنیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے سرمایہ بنیں گے، اور آپ کا مستقبل یعنی آخرت کا مستقبل بھی تابناک ہوگا، اور ان کا اس دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ میری نیک خواہشات آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میں اس احساس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو، گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو۔